کیسے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو، خاص طور پہ جب ہم یہ بات کریں کہ جو قرض ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، تو اب اس کا امپیکٹ اس بجٹ میں کس حد تک آئے گا؟ اچھا آمنہ، اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین کے لیے، جب ہم مختلف ادوار میں جو کہتے ہیں قرض میں اضافہ ہوا، تو اس کا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں جو فسکل ڈیفیسٹ تھا، آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن تھا، کیا اس میں تو اضافہ نہیں ہوا؟ کیونکہ حکومت کرتی یہ ہے، ساری حکومتیں، کہ وہ قرض لیتی ہیں اور وہ قرضے جو ہیں بعد میں اگر شارٹ ٹرم ہے تو 6 مہینے یا 1 سال میں وہ بانڈ دوبارہ ٹی بل سیل کے لیے پیش ہوتے ہیں، یا اگر وہ لانگ ٹرم قرضے ہیں تو 4 سال 5 سال جو بھی اس کی میعاد ہے اس پہ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6,000 آپ نے کہا جو اضافہ ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ آلریڈی بجٹ میں پچھلے میں شامل ہوتا ہے کہ اتنا ڈیفیسٹ ہوگا، تو اس سے کوئی بہت زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویسے تو قرضہ جو ہے وہ اگر پروڈکٹیو جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ بہت بہتر ہے، اگر 1 روپیہ بھی نان پروڈکٹیو جا رہا ہے تو وہ ایک ویسٹیج آف ریسورسز ہے، اور پاکستان میں شاید کافی سارا ہمارا جو قرضہ ہے وہ ویسٹیج کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن پہلے تو میں یہ تصحیح جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو بجٹ بننے جا رہا ہے، یہ پہلے صرف ایک IMF پروگرام میں بنتا تھا، اس دفعہ یہ پہلا موقع ہے کہ 2 IMF پروگرام سائملٹینیسلی چل رہے ہوں گے۔ ایک تو ہمارا جو ریگولر پروگرام تھا، اور دوسرا جو بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 28 ماہ کا پروگرام ہے $1.4 بلین کا، اور ان دونوں میں پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں پہ رینیویبل انرجی جو ہے اس کو فروغ دینے کی بات کی گئی تھی جو کلائمیٹ چینج کا پروگرام ہے، دوسرے میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کنٹین کرنے کی بات کی گئی ہے، انرجی سرکل ڈیٹ کنٹین کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو حکومت کے لیے یہ کافی ایک مخمصہ ہے کہ سولر انرجی کو کیا پروموٹ کرنا ہے، یا سولر پینلز پہ ٹیکس لگا کے اس کو روکنا ہے تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو روکا جا سکے۔ اور سب سے بڑی جو چیز آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بھی کہی کہ یہ جو پچھلے سال کے بجٹ سے تھوڑا سا اس کو کم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ یا آپ اپنی آمدنی بڑھا لیں یا آپ اپنے اخراجات کنٹرول کر لیں، اور ان اخراجات کو کنٹرول کرنے کی بھی اس میں کوشش کی جا رہی ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہو کے آئے گی وہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ بھارت جو ہے وہ نہ صرف اس نے ہم پہ بزدلانہ حملہ کیا میدان جنگ میں، بلکہ وہ ہمیں اکنامک جو ہارم ہے وہ پہنچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس نے IMF کی قسط روکنے کی کوشش کی، پھر اس نے کل ADB کا جو لون اپروو ہوا $800 ملین کا، وہاں پہ اس نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو فیٹف میں دوبارہ سے لے کے آئے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو، تاکہ بھارت کا یہ وار بھی جو ہے وہ ناکام ہو سکے۔ تو آپ کو اس بجٹ میں نظر آئے گا اس فنانس بل میں کہ یہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ نان فائلر کی کیٹیگری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یا اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یا آؤٹ آف باکس سجیشن دی جا رہی ہیں کہ کیش پہ اگر کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کو مہنگا کیا جائے، اس پہ ٹیکس زیادہ کیا جائے، تو یہ سارا کچھ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور یہ جو 4.2% گروتھ ریٹ انہوں نے جو ابھی ٹارگٹ سیٹ کیا، آپ کو لگ رہا ہے یہ زیادہ ایمبیشس ہے؟ یہ جو ابھی سارے معاملات چلے ہیں اس کے بعد یہ ہم اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے ہم اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو یو آسک فار دا مون اینڈ یو گیٹ دا اسٹارس، تو اگر 4.2 جو ہے آپ اس کو نہ رکھیں، لیٹ سے اس کو 3 رکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوششیں بھی 3 کے حساب سے ہو رہی ہوں گی۔ 4.2 رکھیں گے تو کوششیں اسی حساب سے ہوں گی، لیکن میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس پہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوں گے پاکستان کی GDP گروتھ پہ۔ یہاں پہ آپ 10 نوبل اکنامک لاریٹ بھی لا کے بٹھا دیں تو یہ 3 ایکسٹرنل فیکٹر ہیں۔ پہلا فیکٹر جو ہے وہ آپ کا کلائمیٹ چینج کا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایک بری مونسون جیسے کہ ہم نے 2022 میں دیکھی تو آپ کی تمام کوششیں جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، یا اگر بارشیں نہ ہوں اور خشک سالی خدا نخواستہ آ جائے تو تب بھی آپ کی ساری کوششیں جو ہیں، ایگریکلچر سیکٹر اگر بیٹھ جاتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ کی ساری کی ساری جو کوششیں GDP حاصل کرنے کی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، چونکہ کاٹن اور ویٹ جو ہیں یہ 2 فصلیں ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو ڈائریکٹلی بھی ایگریکلچر کے ذریعے اور انڈائریکٹلی بھی
سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں جو کہ اس وقت خوش قسمتی سے $64-65 پر بیرل پہ ہیں. اوپیک نے اعلان کر رکھا ہے اس مہینے بھی اس کو اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے کا، جس کا مطلب ہے کہ تیل کی قیمتیں یہی رہیں گی. تو اگر تیل کی قیمتیں خدا نخواستہ $80 پر بیرل پہ چلی جاتی ہیں تو کم از کم $1 ٹریلین کا اضافی خسارہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑ جائے گا، جو کہ آپ کی جی ڈی پی کو اور آپ کے تمام اہداف کو بری طرح متاثر کرے گا. اور تیسرا جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سرحد پار جو ہماری کوششیں ہیں، جو اس وقت حالات ہیں. پاکستان جو ہے اس میں نیو یارک میں بھی ابھی ہم نے جا کے اپنا موقف بہت واضح پیش کیا ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں، تمام مسائل کو ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی طرح کی جنگ ہم پہ سونپی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا. اور جب آپ حالت جنگ میں ہوں، ایک ایمرجنسی سچویشن میں ہوں، تو وہاں پہ پھر آپ کے جی ڈی پی گروتھ حاصل کرنے کے جو آبجیکٹو ہوں گے وہ شاید کمپرومائز ہو رہے ہوں گے. انڈیا میں بھی کمپرومائز ہوں گے، پاکستان میں بھی ہو رہے ہوں گے. تو یہ 3 فیکٹر ہیں جو کہ اس 4.2% جی ڈی پی گروتھ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ تینوں چیزیں ہماری فیور میں رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے نزدیک پہنچا جا سکتا ہے، ورنہ شاید اس پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.